مقافات عمل، بے وفائی، ہوس پرستی نے چلسائی روحیں، پھر کچھ جان سے پیارے لوگ بہت ستم ڈھاتے ہیں، اس قدر تڑپاتے ہیں انسان ریزہ ریزہ بکھر جاتا ہے۔ مہوش میٹرک میں تھی، محبت اور عشق کا دور دور تک کچھ علم نہ تھا۔ مہوش اپنی دنیا میں مگن لڑکی، کتابوں سے عشق کرتی تھی، بہت لاڈلی سی، دنیا سے لا علم، بہت شرارتی تھی اور سب سے بڑھ کر باتیں بہت کیا کرتی تھی، خوش مزاج۔ پھر یوں ہوا ایک دن مہوش کا کزن گھر آیا۔ مہوش کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، کزن پاس آیا، مہوش سے باتیں کرنے لگا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کچھ ایسا نہ کہا تھا۔ مہوش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مہوش تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ مہوش خاموش رہی، مسکرانے لگی، اچھا جی، آپ کو بڑا پتہ ہے میری آنکھوں کے بارے میں۔ آفتاب کچھ قریب ہوا، مہوش مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ مہوش نے ہاں میں سر ہلایا، ہاں بولو۔ وہ پیار سے مشی کہتا تھا، مشی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر مہوش خاموش ہو گئی۔ آفتاب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آفتاب پیار سے بولا، مہوش غصہ نہ کرنا، نہ مجھ پہ چلانا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مہوش خاموش ہو گئی۔ آفتاب پلیز آپ یہاں سے جائیں، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ آفتاب کچھ کہنے لگا، مہوش نے اونچی آواز میں کہا، آفتاب پلیز۔ آفتاب چلا گیا۔ مہوش نے کھانا بنایا، سب کھانا کھا رہے تھے۔ مہوش کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چپکے سے نظریں چرا کر آفتاب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آفتاب جب مہوش کی جانب دیکھتا تو نظر جھکا لیتی۔ آفتاب واپس چلا گیا۔ مہوش بھی وہ باتیں بھول جانا چاہتی تھی جو آفتاب نے کہی تھی۔ مہوش نے میٹرک میں ٹاپ کیا، بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھی۔ بابا کا خواب تھا CS کرنے کا، لیکن مہوش ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ ایک دن آفتاب گھر آیا، مہوش کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ آفتاب پاس آیا، مہوش کے پاس بیٹھ گیا۔ مہوش سنو نا، میری محبت کو کیوں قبول نہیں کرتی آپ؟ مہوش نے غصے سے کہا، آفتاب مجھے پڑھنا ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ آفتاب پیار سے بولا، لیکن مہوش میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم پڑھائی چھوڑ دو، پڑھتی رہو، لیکن میری محبت کو قبول کر لو۔ خدا کی قسم میں پل پل تڑپتا ہوں آپ کی محبت میں۔ میری یک طرفہ محبت میری جان لے لے گی۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ مہوش جیسا کہوں گی میں ویسا بن جاؤں گا، بس میری ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے آفتاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سرخ آنکھوں سے محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ مہوش اللہ کا واسطہ ہے میری محبت کو اپنی پیروں کی خاک نہ بناؤ، میری محبت سینے سے لگا لو۔ مہوش کیا کرتی، خاموش ہو گئی۔ آفتاب ایک بات پوچھوں، آخر میں ہی کیوں، مجھ سے ہی محبت کیوں ہے تم کو؟ آفتاب نے آنسو صاف کیے، پھر آہستہ سے بولا، مہوش نہ جانے کب اور کیسے یہ ہوا، بس تم سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ اب جو تم نہیں میرے لیے، یہ دنیا بے رنگ ہے۔ مہوش نے کتاب بند کی، پھر پیار سے بولی، مجھے پڑھنے تو دو گے نا، مجھے کبھی بھی اپنے انا کے پابند تو نہیں کرو گے؟ آفتاب پیار سے بولا، مہوش میری ہو جاؤ، آفتاب آپ کی خوشیوں کے لیے سب کچھ کرے گا۔ مہوش نے ہاتھ آگے بڑھایا، آفتاب میں محبت کرنے والی لڑکی نہیں ہوں، لیکن تم نے مجھے محبت پہ مجبور کیا ہے۔ یہ ہاتھ تھام لو تو پھر کبھی ساتھ چھوڑ کر نہ جانا۔ آفتاب مسکرایا۔ آفتاب قربان جائے، مر تو سکتا ہے لیکن مہوش سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا احساس کا محبت کا جو آفتاب کے سمندر میں خود کو ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ آغاز محبت ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے، پھر رابطہ فون پہ ہونے لگا۔ وہ سارا دن باتیں کرنا، نہ بھوک لگنا، نہ نیند کا آنا، ایک دوسرے کا انتظار کرنا۔ مہوش کو رفتہ رفتہ ایک مرد لاحق ہوا جسے لوگ عشق کہتے ہیں۔ مہوش عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے آفتاب کے سوا اب نہ کچھ دکھائی دیتا تھا۔ سانسوں میں آفتاب تھا، دھڑکن میں آفتاب، دل کے سوالوں میں، جوابوں میں، خوابوں میں، خیالوں میں، تسبیح کے ہر دانے پہ آفتاب۔ آفتاب میری جان، کتنی بار کہا ہے آپ کو، زیادہ ٹائم آف لائن نہ رہا کرو، یوں لگتا ہے میری جان نکل جائے گی آپ کے بنا، سانس رکنے سے لگتی ہے۔ آفتاب مسکرایا، ہائے میری شہزادی، دور کون کب وقت رہنا چاہتا ہے بھلا، میں تو خود تمہارے پیروں سے لپٹا رہنا چاہتا ہوں۔ اچھا سنو نا آفتاب، کبھی یہ پیار کم تو نہیں ہوگا نا؟ آفتاب محبت بھرے انداز میں بولا۔ مہوش جب محبت ہوتی ہے نا، پھر اس مقدار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جب کہیں محبت کی کشتی ڈگمگانے لگے اور کسی ایک کی طرف سے بھی محبت میں کمی آ جائے تو سمجھ جانا چاہیے یا تو محبت میں ملاوٹ ہے یا محبت میں جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اور میری جان، میری محبت ان دونوں باتوں سے بالاتر ہے۔ میں تمہارا ہونے والا مجازی خدا ہوں اور تم میری شریک حیات۔
یہ سن کر مہوش کے دل کو ایک سکون سا مل گیا۔ مہوش نے اپنی بہنوں کو بتا دیا کہ آفتاب مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سب بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ امی کو بتاتے ہیں، لیکن مہوش نے روک دیا۔ آفتاب کہتا ہے امی ابو کو بھیجوں گا، تب تک کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب مہوش کا پڑھائی سے دل بھر گیا۔ وہ اپنا وجود بھی بھول گئی تھی آفتاب کی محبت میں۔ رات کے 12 بج رہے تھے، بارش بہت تیز تھی، بجلی کی خوفناک آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ آفتاب اور مہوش فون پر باتیں کر رہے تھے۔ مہوش کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کی ہلکی سی گرتی ہوئی بوندیں اپنی ہتھیلی میں بھر رہی تھی۔ آفتاب نے کہا، مہوش ایک بات کہوں میری جان، انکار تو نہیں کرو گی نا؟ مہوش پیار سے بولی، میرے راجکمار حکم کرو نا، آپ کو بھلا کیسا انکار؟ ان کے ریلیشن کو آج 3 سال ہونے کو تھے۔ مجھے اپنی تصویر بھیج سکتی ہو؟ مہوش نے کہا، کیوں نہیں، ابھی بھیج دیتی ہوں۔ آفتاب ہچکچاتے ہوئے، میری جان تم سمجھی نہیں، میں دوسری تصویر کی بات کر رہا ہوں۔ مہوش سوالیہ انداز میں بولی، کون سی دوسری تصویر میری جان؟ آفتاب نے سمجھاتے ہوئے اشارہ کیا۔ مہوش خاموش ہو گئی۔ آفتاب ایسا نہ بولیں، میں آپ کی ہوں، آپ کی ہی رہوں گی۔ شادی کے بعد ہم نے جنت تک ساتھ رہنا ہے۔ پھر ایسی باتیں شادی سے پہلے نہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آفتاب خاموش ہو گیا۔ مہوش، میں کچھ نہیں جانتا۔ اور پھر مہوش نے انکار کر دیا۔ دونوں میں ناراضگی ہو گئی۔ آفتاب نے فون بند کر دیا۔ مہوش تڑپنے لگی۔ آفتاب کا نمبر بار بار ڈائل کرنے لگی۔ آفتاب غصے سے سو گیا۔ دوسرے دن مہوش نے میسج کیا، میری جان کیوں ناراض ہوتے ہو؟ جیسا کہو گے کروں گی۔ اب آفتاب نے کچھ زیادہ کی ڈیمانڈ کر دی۔ مہوش، اب ایک رات کے لیے ملنا ہے۔ مہوش یہ سن کر کانپ سی گئی۔ آفتاب، اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ شادی سے پہلے آفتاب بولا، جب تم میری ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مہوش نے بہت انکار کیا، لیکن وہ آفتاب کو کھونا نہیں چاہتی تھی کسی بھی قیمت پر، چاہے اس کے لیے اسے رات کا سفر طے کرنا پڑتا۔ دونوں نے پلان بنایا۔ مہوش بے بس ہو گئی، اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے مان گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ ہاتھ جوڑ لیے آفتاب کے سامنے، آفتاب یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن آفتاب کہاں سن رہا تھا، اور پھر مہوش کا دامن داغدار ہو گیا۔ مہوش کئی دن تک خاموش رہی۔ اس کا دل جلتا رہا اس گناہ پہ۔ وہ سر جھکائے خود سے نظریں چراتی، میں نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن پھر خیال آیا، کوئی بات نہیں، بیوی اس کی ہی بنوں گی۔ آفتاب، اب رشتہ بھیج دو میری جان۔ آفتاب پیار سے بولا، مہوش بس 1-2 دن تک رشتہ لے کر آئیں گے امی ابو۔ مہوش، جانتی ہو میں نے پلان کر لیا ہے، ہم شادی کے بعد مدینے جائیں گے، مکہ کی فضاؤں میں ہم عمرہ ادا کریں گے، ہاتھ میں ہاتھ تھامے سنہری چالیوں کا نظارہ دیکھیں گے۔ مہوش بہت خوش ہوئی تھی۔ ہائے میرے شہزادے، اب بس جلدی سے شادی کا کچھ کرو۔ مہوش بہت خوش تھی، وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ آفتاب کہہ رہا ہے بس 2 دن تک رشتہ لے کر آئیں گے امی ابو۔ شام کا وقت تھا، مہوش کھانا بنا رہی تھی۔ گھر میں امی بتا رہی تھی اپنے آفتاب کا رشتہ ہو گیا۔ مہوش کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مہوش پاس آئی، امی کس آفتاب کا؟ امی نے بتایا، تیری پھپھو کا بیٹا آفتاب، اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ آفتاب کا رشتہ؟ آفتاب نے دھوکہ دیا تھا۔ مہوش بے چین سی ہو گئی، خاموش سی، ساکت۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ امی حیران تھی، کیا ہوا میری لاڈلی کو؟ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کہنے لگا آپ کی بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے۔ پھر نہ جانے ایسا کیوں ہوا، کون جانتا تھا کس نے اسے زندہ جلا کر راکھ میں بدل دیا تھا۔ مہوش نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ہمت بھی نہ تھی آفتاب سے پوچھتی آخر کیوں۔ آفتاب لالچی نکلا، اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا جو ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور کروڑوں کی مالک تھی۔ بہنوں نے بہت سمجھایا مہوش کو، بھول جاؤ اسے، وہ تھا ہی برا انسان۔ مہوش کانپتی آواز میں بولی، میری پاکیزگی، میرے خواب، میرے ارمان، میرے جذبات۔ 4 سال تک وہ مجھ سے کھیلتا رہا۔ روک روک کر آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے، جسم بہت کمزور ہو گیا، جیسے موت کے بہت قریب ہو۔ سب بہنوں نے مہوش کو بہت سمجھایا، سہارا دیا۔ امی لا علم تھی، آخر ہوا کیا ہے مہوش کو؟ پھر اس رات مہوش چیخ چیخ کر روتی رہی۔ جب آفتاب کسی اور کو بیاہ کر لایا تھا، وہ سب وعدے کہاں گئے؟ وہ مدینے میں جانا، عمرہ کرنا، سب باتیں فریب تھیں۔ آفتاب مطلب پرست نکلا۔ مہوش کی بہنوں نے مہوش کو ہارنے نہیں دیا۔ وہ زندگی کی جانب واپس لوٹ آئی، لیکن دل جلتا رہا۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ وہ ایک سوال اسے بہت تڑپاتا تھا۔ آفتاب کو گریبان سے پکڑوں اور پوچھوں میں کوئی کھلونا تھی؟ لیکن خاموش رہی۔ پھر مہوش کو اللہ سے عشق ہو گیا، نماز کی پابندی ہو گئی اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ قرآن پاک پڑھنے لگی تفسیر کے ساتھ۔ وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتی جاتی اللہ کے قریب ہوتی گئی۔ اسے اب صبر آ چکا تھا۔ اب مہوش کو کوئی گلہ نہیں تھا، اب وہ اپنی ہر بات اللہ سے شیئر کرتی۔ پھر یوں ہوا، ایک شہزادہ مہوش کی زندگی میں آیا، ایک رشتہ آیا۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا اور گورنمنٹ آفیسر بھی تھا۔ وہ اس شہزادے نے مہوش کا ہاتھ تھام لیا۔
महविश असिस्टेंट कमिश्नर हारिस की शरीक हयात बन गई। हारिस बहुत अच्छा इंसान था। वो महविश को सीने से लगाए दुनिया की हर खुशी अता करता। महविश ने कहा, हारिस, क्या हम उम्रा पर जा सकते हैं? हारिस मुस्कुराया। जाना चाहती है मेरी जान? महविश ने प्यारी सी आंखों से हाँ का इशारा किया। हारिस ड्यूटी चला गया। रात को वापस आया। महविश का हाथ थामा। मेरी जान, पैकिंग शुरू कर लो, हम 5 दिन के बाद उम्रा के लिए जा रहे हैं। महविश की आंख से आंसू मोती बनकर गिरा। हारिस ने पूछा, क्या हुआ मेरी जान? महविश बच्चों की तरह हारिस के सीने से जा लगी। आई लव यू हारिस। हारिस प्यार से बोला। मेरी हमसफ़र हो आप। महविश बोली, हारिस, कभी भी मुझे टूटने ना देना। हारिस मुस्कुराया। महविश, याद रखना, जो गैरतमंद मर्द होता है उसके लिए एक ही औरत कुल कायनात होती है, और तुम मेरे दोनों जहां हो। जाओ, अब मेरे लिए खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। फिर मैं भी सोच में गुम हो गई। मैं 2 टके की मोहब्बत की खातिर कितना गिर गई थी। किसी 2 टके के मर्द की हवस का निशाना बन गई। काश मैं ना डगमगाती। फिर दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई, ए बिन्ते हवा, सुन लो, ये आज के मर्द से जिस्मों की मोहब्बत करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर हवस पूरी करते हैं और फिर किसी शहजादी को खाक में मिलाकर छोड़ जाते हैं। ये मोहब्बत का खेल बंद करो, वरना अंजाम बर्बादी है। इधर आफताब की बीवी ने इसे अपना गुलाम बनाया हुआ है। सुना है आफताब बीवी के साथ तो रहता है, लेकिन बीवी में इलेट क्लास महविश सी मोहब्बत तलाश करता है, जो शायद अब नामुमकिन सी बात है, क्योंकि आफताब की बीवी एक अमीर औरत भी है। वो अपनी ज़िंदगी में इंतहाई खुदमुख्तार और अपनी सेल्फ बिजनेस पर्सनालिटी होने के साथ साथ मर्जी की मालिक है। इस खातून की ज़बान बहुत तल्ख और कलाम इंतहाई नाज़ेबा है। इसके गैर मर्दों के साथ बेबाक एहसासात और ताल्लुकात हैं, मगर इस सारी सूरत हाल में आफताब अपनी शरीक हयात के सामने बेबस है। वो सुना है वो तन्हाई में महविश को याद करता है, लेकिन अब उसे ज़िंदगी भर घर जमाई बनकर रुसवा होना है। और हारिस हाथ थामे महविश के साथ उम्रा के लिए रवाना हो गया।